بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو رائز ان شائن اسکول آن لائن کلاسز کلاس 6۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں، اور آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ نظم کا ہی بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے ہوا کا کے پہلے دو مسدسات کی تشریح پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور جس میں ہم نے ہوا کی خصوصیات بیان کی تھی۔ شاعر اس نظم میں ہوا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہوا کس کس رنگ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے جلتی ہے وہ۔ مسدس نمبر 1 اور مسدس نمبر 2 ہم نے کل پڑھ لیے تھے، جس میں شاعر نے کہا تھا کہ ہوا کا مزاج جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں کہ دنیا کی کوئی پرندہ یا جاندار جو ہے وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، اور کوئی جگہ اس کے بغیر خالی نہیں ہے، اور کبھی وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے اور کبھی طوفان کی صورت میں آتی ہے۔ آج ہم مسدس نمبر 3 پڑھیں گے، اور اس میں ہے کہ ہوا جب گرم ہوتی ہے ہلکی ہو تو اوپر کو ہے اٹھتی، جگہ لینے کو پھر اس کی ہوا ہی بڑی تیزی سے اس جانب ہے بڑھتی، یہی بس اس کا لائے سرد جھونکے، اسی سے خاک اڑے طوفان اٹھے۔ یعنی اس مسدس میں سائنسی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیسے ہوا موسموں کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا جب گرم ہوتی ہے تو وزن میں ہلکی ہو جاتی ہے، اور ہلکی ہو جانے کی وجہ سے اوپر کی جانب جاتی ہے، اور اوپر کی سرد ہوا بھاری ہوتی ہے، وہ نیچے کی جانب تیزی سے آتی ہے، اور ہوا کی اسی خوبی کی وجہ سے مٹی والی ہوا چلتی ہے، اور کبھی طوفان اٹھتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مسدس نمبر 4 ہے ہمارے پاس، ہوا کو جس جگہ جس طور دیکھو، ہوا بے رنگ ہے اگر خالص ہو، ہوا کا وزن ہے اس کو جو تولو، ہوا پھیلے گی پچکے گی یہ جانو، ہوا ہنستی بھی گاتی بھی ملے گی اگر گیسوں کی صورت میں رہے گی، گیسوں کی صورت میں رہے گی۔ اس مسدس میں شاعر ہوا کی مادی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہوا خالص اور صاف ہو تو وہ بے رنگ نظر آتی ہے، اس میں کوئی مطلب رنگ نظر نہیں آتا، مٹی وغیرہ مطلب کچھ بھی نظر نہیں آتا، یعنی ہوا کا کوئی اپنا خاص رنگ نہیں ہوتا، اور اگر اس کا وزن کیا جائے تو وہ وزن بھی رکھتی ہے، ہوا پھیلتی بھی ہے اور دبتی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور جب کبھی انسانوں کے بالوں کو لہراتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے، اور وہ کبھی ہنستی اور گانا گاتی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس نظم میں شاعر نے ہوا کی خصوصیات بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مزاج کے بارے میں بتایا ہے، اور پھر اس کی سائنسی خصوصیات بیان کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مادی خصوصیات بھی بیان کی ہیں۔ غرض یہ کہ جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہوا اس کا کہ ہوا زندہ رہنے کے لیے نہایت ضروری ہے، پرندوں کو اڑنے میں مدد دیتی ہے، پھر ہوا کے ذریعے آواز ہر جگہ پہنچتی ہے، اور ہوا ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ کبھی ہوا اتنی تیز چلتی ہے کہ آندھی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور ہوا کی وجہ سے درختوں کی ٹہنیاں ہلتی ہیں، اور مٹی بھی تیز ہوا کی صورت میں اڑتی ہے۔ اگر ہوا گرم ہو تو جانداروں کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ برسات کے موسم میں جب ہوا چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سریلی آواز میں گانا گاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا کی خصوصیات ہیں۔ اچھا جی، اسے آپ نے اپنی ہوم ورک آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ نے ان مسدسات کو اور اس کا مرکزی خیال آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشق ہے جو کتاب کی، وہ کتاب کی مشق بھی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔